دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑاچا محبت دی خیرات کڈھ میڈا مولا محمد دے صدقے محمد ملاچا جہان دنیا دی سوچ بادچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت وی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں سونیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں تیری جتی دا ملوی کہنی میں ہیرا موتی یا لال آکھاں تیری جتی دا ملوی کہنی مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو ہیں جہان دنیا دی سوچ بادچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت وی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں سنیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں تیری جتی دا ملوی کہنی مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو ہیں زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمانے داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات عزی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں عاجز سا بندہ ہوں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جوانوں اگر کچھ لے لوگے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کراتے ہیں ہاتھ ہلاؤ سر ہلاؤ نعرے لگاؤ واہ واہ کرو یہ کرو جھومو ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کراتے ہیں الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے شکر کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی جو جناب موسیٰ کا بھی نبی جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی قبلہ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے میرے کریم آقا کی آمد کا لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والو قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا او میاں مبارک ہو تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے جی میں آپ حوثدہ ہر جا میں یار دنا چمکا چھوڑے او یاسین پوا کے گل سہرا سرتاہا تاج سجا چھوڑے پروفیس محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے وقت قلیل ہے موضوع طویل ہے بغیر کسی تمہید کے قبلہ میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں جوانوں ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں چشمان اقدس سے آنسووں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی آقا کریم روتے چلے جا رہے اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے ہوئے دیکھا دوڑ کر آئے قدم چوم کر آج گزار ہوئے سونیا خیر تو ہے آخر کس بات نے آپ کو رلایا ہے اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی
میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر میں رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس لیے رہا ہوں، خون کے آنسو اس لیے بہا رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوں۔ جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے، جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب اس کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے کہ بلا یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا۔ ہائے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب آ کر میرے کریم نبی نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، اثر کرے نہ کرے او کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا آج کا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتا۔ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے صحیح، سوچ رہا ہوں بڈھے کو آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اجے بھی بدیوں بھاز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی، کبر دو لگتا تھی گئی، جسم میں او طاقت نہیں رہی، زبان چو ذاکہ نہیں رہا، ہاتھن کمدن کانہن کچھ سن دے نہیں، اکھہن تو کچھ نظر نہیں آنا، جسم میں او طاقت نہیں رہی، بدن کم دے، لیکن بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا۔ آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ نوجوان ایک لمحے مستے سوچے تھا اگر گناہ کریں دے موت دا فرشتہ آوی گیا، سوچیں تہا قبرچ مالکہ کو کیا منہ بن کے لکھے، یہ کالی شکل گھن کے ویش کالی شکل لے کے مالکہ کو منہ دکھیں دے ہوئے تو شرم ناس۔ اس ویلے سونا مدینی اللہ ناک سیا او نادان بھی رات روندہ رہا، کیندے پیچھے تیدے پیچھے، قیام چروندہ رہا، رکوع چروندہ رہا، سجدیاں چروندہ رہا، پتھر برداشت کیتے، دکھ برداشت کیتے، تکلیفاں برداشت کیتیاں، کیندے پیچھے تیدے پیچھے۔ کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑیا، کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، علی اصغر قربان کر چھوڑے، قاسم دا شباب لٹ گیا، عباس تے بازو کٹ گئے، کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھتا صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کیتا۔ آئے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، سواری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی،
شاہ کچھ کھٹیا ای ہو اجن تا رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ای ہو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ای ہو نکلیا اج اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اے نوجوان ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا بابا لا الہ الا اللہ آخرا سوکھا ہے ایڈو تے عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے ہومیں مسلمان ہومیں نبی کرن والا سویر کیوں لا کے شام تک جھوٹ بولنے تک کوئی شرم نہیں آنے ہائے وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری یاریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی اور لٹی دی اگڑی دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑی دی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ والے لگسی جدا آسی منہ دے مٹی جوان امان میرے سامنے بیٹھن میں جوانہ کو سونی دی تختی دے لکھنا نے چاند نصیحتاں دے کے ویسا اے نوجوان ہاتھ جوڑ کے عرضی پیے کرے نا جی میں انشاءاللہ موت منظور کری لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ منی شراب دے نیڑے نہ منی کیونکہ جڑا بندہ شراب پیندے ان دی اکھ چ حیا ختم ہو ویندی اے بزرگ حضرات آدن جڑا بندہ شراب پیندے ان دی اکھ چ غیرت ختم ہو ویندی حیا ختم ہو ویندی او شرم کر تو سونے محمد دا امتی تیری آنکھ چ حیا دا ہونا ضروری ہے تیری آنکھ چ غیرت دا ہونا ضروری ہے سونا اگر تیری آنکھ چ حیا کوئی نہیں غیرت کوئی نہیں اجے تک تو ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا مسلمان تا رہی دور دی گا بابا نور آدھے رکھ دل وچ خوف خدا سے اندہ کہیں بندے دا حق پیوے نا بابا نور آدھے رکھ دل وچ خوف خدا سے اندہ او کہیں بندے دا حق پیوے نا گھبراوے نا کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نا او سچ موتے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلو نیوے نا او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیوے نا جیونے دا غیرت علی زندگی جیونی دا حیالی زندگی جیونی شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جیویں شالا لکھتی میں بال جیونی جوڑی جیوی زید دی بیٹ کر گھن اپنی جانوی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جانوی بچا آپ نے فرمایا اوہ کیا کہ بھی ہی یہ زید دی بیٹ کرا جن دی آنکھ حیا کوئی نہیں اوہ حسین ابن علی ہی یزید دی بیعت کرے جن اکھ غیرت کوئی نہیں ہی یزید دی بیعت کرن جرا پانی دی جگہ شراباں پیندے میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہا میرے ہتھنو ویکھے نے انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمی آئے انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمی آئے یہ ہاتھ کٹا تو سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں رہ گئے سونے پیر امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اور کاوڑ دے لگی بیٹھی ہوئی مرشد امام حسین نے قبلہ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا علی اصغر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اونو محمد قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا عباس تے بازو کٹ گئے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اور تو کیا جی حسینی ہے تو کیا جی مرید ہے تو کیا جی عقیدت من ہے جس زبان الحسین دا ناگھن اس زبان الشراب پینے تو کوئی شرم نہیں آنی ہائیو میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ جتھے ظلم دی بھا پئی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا ڈکھ اور جتھے کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جیون دے قبرستان دا ڈکھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں شاہ جی حالات خراب اب پہلے والا زمانہ نہیں رہا حالات خراب ہو گئے اب پہلے والا زمانہ نہیں رہا جی پرانا دور نہیں رہا
میں نے کہا حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے اگر انسان خراب نہ ہوتا. حالات کبھی بھی نہ بگڑتے اگر انسان نہ بگڑتے. حالات تب سے بگڑے جب سے حضرت انسان بگڑا. حالات تب سے خراب ہوئے جب سے انسان خراب ہوا. جب سے حضرت انسان نے جانور کا روپ دھارا تو میرے ملک پاکستان کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا. جب سے انسان نے جانور کا روپ دھارا تب سے میرے ملک کی گلی گلی میں ہوا کی بیٹی کی عزت لوٹتی نظر آئی. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا تمہارے دیش کے حالات کیسے؟ میں نے کہا جی 2 آدمی لڑ رہے ہوتے, تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, چوتھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور 5واں چھٹے کو بلا رہا ہوتا ہے آ تو بھی تماشا دیکھ لے. اور لڑنے والے بیچارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چھڑانے والا کب آئے گا. میں نے کہا بھائی چھڑانے والا دور چلا گیا. تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے؟ یہ تو ٹک ٹاک کا دور. تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے؟ ارے یہ تو بے حیائی کا دور ہے, یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے. قصہ مختصر جوانوں, اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا نہیں ہے. کوئی بھی آتا ہے ہمیں فٹ بال سمجھ کے ٹھڈا مار کے چلا جاتا ہے. ہائے روندی رہی انسانیت, انسان کھلدا رہ گیا. آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا. میں کلوٹا ود گیا ہے تیرا بندہ اے خدا, کر کے منہ اسمان دو شیطان کھلدا رہ گیا. میڈا مانا چھوڑ کے مانی دمانا کٹ کی دس اجد ملنا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا. لا الہ دا لین لیبل جرم دی بندوق تے اے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا. با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا. نیت شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترے, ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترے اور سوچیں اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ساتھ میں حضرت انسان بنا؟ وہ کون سا مقصد تھا؟ وہ مقصد تھا انسانیت کی خدمت, وہ مقصد تھا انسانیت کی ہمدردی. دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی, اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی, جہاں انسانیت کی ہمدردی پہنچاتی, جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لینا کہ موت واقع ہونے والی ہے. جب 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا کہ تم موت کی دبوچ میں آنے والے ہو, قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سونے والے ہو. وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ آخر وہ کون سی 3 علامات ہیں جو انسان کو موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سلاتی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک دن کسی مجلس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے, درس اخلاق دے رہے تھے, خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے. سماعت کرنے والے لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا حضرت میرا ایک سوال ہے, اس سوال کا مجھے جواب دیں. میرا ایک سوال ہے, اگر مجھے جواب مل جائے تو میری دنیا بھی سنور جائے گی, میری آخرت بھی سنور جائے گی. آپ کا جواب میری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا, میری دنیا و آخرت سنوارنے کا سبب بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بندہ خدا پوچھ تیرا سوال کون سا ہے؟ اس شخص نے کہا حضرت مجھے بتایا جائے
کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سوتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں زیادہ عرصہ گزار کے جاتے ہیں، جو دنیا میں لمبی زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، آپ کی اور میری زندگی بدلنے میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کا جواب ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا۔ ایک بار دل کے کانوں سے سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، اے سوال کرنے والے، غصہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیگر لوگوں کی نسبت جلد مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت جلد موت کی دبوچ میں آ جاتے ہیں۔ آج میرے معاشرے کا ہر ایک انسان غصے کی آگ میں جل رہا ہے، غصے کی بھٹی میں بھڑک رہا ہے۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ غصہ اللہ رسول کا ناپسندیدہ عمل ہے، اور نادانو، غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے، غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت غصہ کرنے والا انسان جلد کیوں مر جاتا ہے، جلد کیوں موت کی دبوچ میں آ جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس لیے کہ غصہ کرنے والا انسان بے خوابی کا شکار بن جاتا ہے۔ جب انسان بے خوابی کا شکار بن جاتا ہے تو انسان کی ان دونوں پلکوں کا آپس میں اتفاق نہیں رہتا۔ جب ان دونوں پلکوں کا آپس میں اتفاق نہیں رہتا تو پھر انسان نیند سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں پلکیں آپس میں ملتی نہیں، انسان نیند سے محروم رہ جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا انسان سکون سے محروم، چین و قرار سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا انسان پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب انسان دل کا مریض بن جائے تو پھر دل کا جو وال ہوتا ہے نا وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جب دل کام کرنا چھوڑ دے تو پھر طاقتور گردے بھی کسی خاطر کے نہیں رہتے۔ جب انسان کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، بند کرنے پہ آ جاتا ہے تو سانس لینے والی نالی بھی بند ہونے لگ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، جب سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو، جب سانس لینے میں مشکل آ رہی ہو تو پکا یقین کر لینا کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی لمبی کر دے، تو فرمایا غصہ کبھی نہ کرنا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، مست ملنگ بابا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، بڑی ہی عظیم اور روحانی شخصیت تھی۔ آپ کہیں جا رہے تھے تو آگے کسی آوارے لڑکے نے کہا حضرت یہ بتائیں آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی کو کتے کے ساتھ تشبیہ دوں تو مجھے بتائیں آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس قدر غصہ آئے گا کہ آگ بگولا کر دے گا۔ تیری جرت کیسے ہوئی مجھے کتے کے ساتھ تشبیہ دینے کی؟ ہم تو ایک عام سے لوگ ہیں، گنہگار سے لوگ ہیں، اگر کوئی تشبیہ دے بھی دے تو ہماری کون سی معاشرے میں عزت عروج پر ہے کہ وہ نیچے آ جائے گی؟ لیکن وہ تو عظیم شخصیت تھی، روحانی شخصیت تھی، اللہ کے ولی تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا حضرت آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے، جب کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو حضرت نے غصہ بالکل نہیں کیا، صبر کا دامن پکڑتے ہوئے بڑے ہی احسن انداز میں نرم لہجے میں کہنے لگے بیٹے مجھے کتے کے ساتھ تشبیہ دینے والے سن، اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے گیا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہاری عمر اللہ تعالی لمبی کر دے، فرمایا غصہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا دوسرا وہ انسان بھی جلد مر جاتا ہے
جو انسان لوسی کتے کی طرح کبھی ادھر کو دیکھتا ہے کبھی ادھر کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر نگاہیں پھیرتا ہے کبھی ادھر نظریں پھیرتا ہے، اللہ اکبر، لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا انسان، یہ انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، موت اس کا پیچھا کرتی ہے، دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے یہ لذتوں اور نفسانی خواہشات کا پیچھا کرنے والا شخص دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے جیسے ہی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی چھونے لگتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو پکڑنے لگتا ہے، حاصل کرنے لگتا ہے، تو یہی لذتیں، یہی خواہشات اس کو پکڑ کر موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھی میں جا سلاتی ہے۔ فرمایا اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ فرمایا سب کچھ کرنا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر، خواہشات کے بستر کے اوپر اگر تمہاری ایک پل کے لیے بھی آنکھ لگ گئی، تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے اور نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ فرمایا او میرے بھائی، جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں نا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشیاں ان کے قدموں پہ ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی خوشیوں کو دوسروں کی خوشیوں پر قربان کر دیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو لمبی عمر پاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو خدا کی مخلوق کی خوشیوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، دکھی لوگوں کی خوشیوں کے اوپر قربان کر دیتے ہیں نا اپنی خوشیوں کو، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی برکت ڈالتا ہے کہ یہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، جب 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، تو پکا یقین کر لینا موت بالکل قریب ہے، موت واقع ہونے والی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگیں، جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگے، جب بڑھاپا آنے لگے، پکا یقین کر لینا موت بالکل قریب ہے۔ فرمایا جب دل لذتوں کے پیچھے بھاگنے کا مشورہ دے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا مشورہ دے، پکا یقین کر لینا موت بالکل قریب ہے۔ کیونکہ تم جیسے ہی لذتوں کے قریب جاؤ گے، خواہشات کے قریب جاؤ گے، تو یہی لذتیں تمہیں پکڑ کر تمہیں موت کی دبوچ میں دے دے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب غصہ حد سے بڑھنے لگے تو جان لینا موت بالکل قریب ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا انسان جلد پھیپھڑوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جب پھیپھڑے ختم ہو جائیں گے، جب گردے ختم ہو گئے، پھر دل بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ جب دل کام کرنا چھوڑ جائے گا تو پھر